السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوست اور میرے پیارے بھائی یہ سب نہیں کرنا بندی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو برائیاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اس میں سے ایک ہے نشے کی لت، جو مختلف قسم کی نشاور چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے بہت تیزی سے عام ہو رہی ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی اس سے مستثنا نہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی نشہ بہت تیزی سے عام ہوا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ نہ مسلمان کھلم کھلا شراب پیتے اور دیگر نشاور چیزیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ اسلام میں نشہ حرام ہے۔ ایک انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، ایک رسول کا ماننے والا ہوں، تو وہ تو نشے کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جہاں آج ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لڑکے پہلے اچھے خاصے تھے، تندرست تھے، لیکن نشے کی لت سے آج وہ سڑک پر مارے پھر رہے ہیں۔ مسلم علاقوں میں ایسے علاقے بہت مشہور ہیں کہ جو سلپیے اور نشیڑوں کے لیے مشہور ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم بستیوں کے پاس شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ان کو کرائے پہ دینے والے بھی مسلمان اکثر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالات یہ ہیں میرے دوستوں کہ ایک لڑکا جو اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مالدار بھی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم علاقوں میں حقے بار عام ہو رہے ہیں، مسلم دکانوں پر بیئر کی بوتلیں رکھی بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کو فروٹ جوس کا نام دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا کچھ اور نام رکھ لیں گے۔ یہ حالات ہمارے سامنے موجود ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے عام تھی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ شراب نہیں پیتے، لیکن یہ رائے بدل کر یہ عام ہو چکی ہے کہ ان لوگوں میں بھی شراب پی جاتی ہے۔ تو کیا یہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ کفر کی گواہی نہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری نہیں؟ کیا اس کے لیے بھائی کیا اس نافرمانی کی سزا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے اور ان کو جہنمیوں کا پیپ پلائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا، اور اس پر بے شمار نعمت دے کر زمین پر بسایا، اور اس کو ان نعمتوں کا صحیح استعمال اور غلط کی تمیز سکھائی۔ اور ان نعمتوں میں ہمارے پاس جسم اور مال اور ذہن اور ایمان کی نعمتیں موجود ہیں۔ تو نشیڑی آدمی اس حالت میں کمی ہوتا ہے کہ اپنی ذہنی قوت کو استعمال کرے۔ سب سے پہلا وہ شعور ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جسم کی بات کریں تو نشاور چیزیں انسان کے جسم کو اندر سے کمزور بناتی ہیں، اسے کھوکھلا بناتی ہیں، اس کو ڈرپوک بناتی ہیں۔ اور نشے سے مختلف بیماریوں کی ڈیفائٹ کرنا ہے، یعنی نشے سے جو ہے طرح طرح کی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کینسر ہے، لیور، کڈنی اور سانس کا مریض، ڈپریشن کا مریض۔ اور سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا نقصان ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب مت پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، اور ہمیشہ شراب پینے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، نچوڑنے والے پر، اسے ڈھونے والے پر۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں ہمارے سامنے انفرادی نقصانات موجود ہیں، وہاں ہمارے سماجی نقصان بھی سامنے آتے ہیں، جیسے کہ نشہ کرنے والا آدمی اپنی سماجک اور دوسری پریوارک ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا پاتا۔ آج انسان شراب پی کر گھر پر آتا ہے، بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے۔ نشہ کرنے والا آدمی سماج پر ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ شراب پی کر اور نشے میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں کمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھائے۔ اور نشہ کرنے والے آدمی کو اگر نشہ نہ ملے تو وہ دوسری برائیوں کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ چوری کرنا، زنا کرنا، اور بھی بہت ساری برائیاں موجود ہیں، جیسے کہ نشہ کرنے والے آدمی کو لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کراتے ہیں۔
نشہ کرا کر اس سے گندے کام کراتے ہیں، اور نشہ کر کے آدمی ایسے بڑی بڑی برائیاں کر جاتا ہے جو وہ اپنے ہوش حواس میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے سامنے کچھ سماجی برائیاں موجود تھیں جو نشے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نشہ آدمی کرتا کیوں ہے؟ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو انسان کو اس بات پہ ابھارے کہ وہ نشہ کرے۔ جیسے کہ سپوز کرو، حالانکہ برائی ہے، جیسے آدمی سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ بینیفٹ نظر آتا ہے فائنینشلی طور پر۔ زنا کرتا ہے تو اس کو جسم اس کو بھارتا ہے، لیکن جو بیڑی، گٹکا، سگریٹ، شراب، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سوائے نقصان یہ کچھ نہیں دے سکتی، نہ ہی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ آدمی دیکھا دیکھی ایکسپیریمنٹ کے طور پر نشہ شروع کرتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی آدمی جو ہے نا اسٹارٹنگ میں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نشہ شروع کرتا ہے، کم عمر میں اسے اتنی نالج نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ نشہ کتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے۔ دوسری چیز ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے دوری، کہ ایمان سے دوری ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام میں نشہ حرام کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کے مطابق زندگی جیے۔ اب نشہ کرنے والا آدمی اس پوزیشن میں کمی ہوتا ہے کہ اپنے خدا کو پہچانے یا اس کے احکامات کو مانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا، سٹا، پاسے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور جو کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کو ہمیں بتانی چاہیے کہ بھائی اس کے اتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اور ہمیں جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو انہیں یہ نالج نہیں ہے کہ نشے سے کتنی بڑی مصیبت وہ مول لے رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ بہت گندا کام ہے۔ یہ ہمارے سو کالڈ سیلیبریٹی جنہیں ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں، وہ ایڈورٹائز کے ذریعے سے پان مسالہ اور الائچی کے نام پر گٹکا بیچ رہے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی یہ گٹکا یا شراب یا اس طرح کی چیزوں کو لینا چاہیے۔ تو ہمیں ان سے بتانا ہے کہ سب یہ دھوکے بازی اور فراڈ ہے، یہ سب اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ میسیج آگے بھی پہنچانا ہے اور خود عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز سے بچیں گے، اور بچے ہیں تو پھر جو اس میں ملوث ہیں، جو اس برائی میں ملوث ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی سے پوری طرح سے پیش نہیں آنا، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ بہت برا کام ہے جو آپ کر رہے ہو، اور ان کو اسلام کی طرف لانا ہے۔ اور آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ اور جو یہاں پر موجود ہیں نوجوان جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ان سے میں خاص طور پر مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس برائی سے بچیں، اللہ کے واسطے اس برائی سے بچیں۔ اور اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو جو بھائی ملوث ہیں ان کو بچائیں، اس برائی کے بارے میں بتائیں کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے، بلکہ اتنی بدبو آتی ہے کہ آدمی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ گٹکوں سے بھرے ہوئے منہ اور شراب پینے والا آدمی سے کون مخاطب ہوتا ہے؟ نہ تو اس کی کوئی عزت ہوتی، نہ اس میں سماج پہ کوئی بھروسہ کرتا۔ تو آپ سبھی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس برائی کو سماج سے پاک کرنے کا عزم کریں اور مل جل کر اس مہم کو کامیاب بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں پسینہ آ گیا، کتنی جلدی پسینہ آ گیا تم؟ جی میرے بھائیوں، ابھی ہمارے دوست